بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار الشرط، یہ باب ہے خیار شرط کے بیان میں۔ تو بے کے دو قسمیں ہیں، بے لازم بے غیر لازم۔ بے لازم کے تعریف: لازم وہ ہے جس میں اختیار ہو، بے لازم چونکہ اصل ہے اس لیے اس کو مقدم کیا گیا، اور بے غیر لازم خلاف اصل ہے اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا۔ تو بے لازم وہ ہے جس میں اختیار ہو، بے لازم اصل تھا اس کو مقدم کیا۔ خیارے کی لغوی تعریف: خیار کا مطلب ہے پسندیدگی، خیار اختیار کے معنی میں ہے، اختیار کرنا۔ اصطلاحی تعریف: خیار کی ایجاب و قبول ہونے کے بعد مجلس میں رہتے ہوئے بائع یا مشتری دونوں یہ کہیں کہ ہمیں 3 دن کا اختیار ہے، اگر چاہوں بے نافذ کر دوں، اگر چاہوں تو بے کو رد کر دوں، اور سامنے والا اس پر ہاں کر دے۔ اب اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو بے جائز قرار دے اور چاہے تو بے توڑ دے۔ اگر 3 دن تک بے کو نہیں توڑا تو بے تام ہو جائے گی۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ ایجاب و قبول ہونے کے بعد مجلس میں رہتے ہوئے بائع یا مشتری دونوں یہ کہے کہ ہمیں 3 دن کا اختیار ہے، اگر چاہوں بے نافذ کر دوں اور چاہوں تو بے کو رد کر دوں، اور سامنے والا اس پر ہاں کر دے۔ اب اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو بے کو جائز قرار دے چاہے تو بے کو توڑ دے۔ اگر 3 دن تک بے کو نہیں توڑا تو بے تام ہو جائے گی۔ خیار شرط کا ثبوت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ سے ہے: او یکون البیع خیارا، یا بے میں خیار شرط سے ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری، یہاں سے خیار شرط کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ خیار شرط جائز ہے بے میں بائع کے لیے بھی اور مشتری کے لیے بھی۔ وَلَهُمَا خِيَارُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا، اور بائع اور مشتری دونوں کے لیے 3 دن کا خیار ہے یا اس سے کم، 3 دن یا اس سے کم کا۔ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی، اور اس سے اکثر زیادہ جائز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک، یعنی 3 دن سے زیادہ خیار رکھنا جائز نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین، جب امام ابو یوسف امام محمد آ جائے ان دونوں کو صاحبین کہتے ہیں، تو صاحبین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جائز ہے جب ذکر کر دی جائے معلوم مدت، جائز ہے جب معلوم مدت متعین کر دے، کتنے دن تک ہے۔ تو سر جی وہاں پہ یہ نہیں ہے شرط 3 دن کی پھر ختم ہو گئی؟ تو اگر وہ کہہ دیتا ہے 1 ہفتہ، 1 مہینہ، تو کچھ ہوں بھی؟ جی بھائی، 2 مہینے دونوں؟ ہے، مہینہ ہے، صاحبین ہوں، فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے دن کا اختیار ہے، تو اتنے دن کا ہوگا، صاحبین فرماتے صحیح۔ ہیں۔ تو صورت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خیار شرط صرف بائع کے لیے بھی جائز ہے، خیار شرط بائع کے لیے بھی جائز ہے، اور صرف مشتری کے لیے بھی جائز ہے، اور دونوں کے لیے بھی جائز ہے۔ خیار شرط کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بالاتفاق فاسد، یعنی خریدار نے کہا کہ میں نے یہ چیز اس شرط پر خریدے کہ مجھ کو ہمیشہ کا اختیار ہوگا، تو ایسا خیار بالاتفاق فاسد ہے۔ بالاتفاق جائز، مثلا 3 دن یا 3 دن سے کم کا خیار رکھ لے تو یہ جائز ہے۔ مختلف فی اختیار،
3 دن سے زیادہ کے اختیار لے، اس بارے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافی اور امام ظفر کے نزدیک 3 دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حبان بن منقد کو 3 دن کے لیے ہی خیار شر دیا تھا۔ وہ بے میں بہت زیادہ دھوکہ کھا جاتے تھے، تو ان کو کہا کہ آپ کہہ دیا کریں لا خلابت ولی الخيار 3 ایام، تو کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہیں، میرے لیے 3 دن کا اختیار ہے، یعنی 3 دن تک میرے لیے غور و فکر کا موقع ہے، اگر مناسب ہوا عقد کو جائز کر دوں گا ورنہ فسخ کر دوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف 3 دن کا اختیار ملے گا۔ تو 3 دن یا 3 دن سے زیادہ اختیار لینے میں سامنے والے آدمی کو نقصان ہوگا، وہ بہت دنوں تک اس کا انتظار کرنا ہوگا، بے ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے 3 دن سے زیادہ کے اختیار نہ دیا جائے۔ دوسرا مذہب صاحبین امام احمد رحمہم اللہ تعالی کا ہے۔ ان کے نزدیک خیار شرط کا معاملہ بائر مشتری کے اختیار پر ہے، اس لیے اگر دونوں زیادہ دنوں تک اختیار دینے پر راضی ہے تو کسی کو کیا اشکال ہے، بشرطے کہ مدت معلوم ہو کہ کتنے دنوں کا اختیار لینا چاہیے، مجہول نہ ہو کہ میں مہینے کا ہے، 1 ہفتے کا ہے۔ تو ان کے دلیل حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ تک خیار کو جائز رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت خیار 3 دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو تحفۃ الاحوزی میں ہے کہ صحیح بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے کہی کہ 3 دن کا اختیار ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ آگے وخیار البائع یمنع خروج المبی من ملکہ، بائع کا اختیار کا بیان، کہ بائع نے اپنے لیے خیار رکھا۔ اب یہاں سے بائع کے خیار کو بیان فرما رہے ہیں۔ فخیار البائع وخیار البائع، اور بائع کا اختیار روکتا ہے، یمنع روکتا ہے، خروج المبیع مبی کے نکلنے کو اس کی ملکیت سے، مبی کے نکلنے کو روکتا ہے، مبی کے نکلنے کو روکتا ہے اس کی ملکیت سے۔ فَإِن قَبِضَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ بِيَدِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ زَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ خُرُوجُ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ فَإِن قَبِضَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ بِيَدِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ۔ اب اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ نے بائع کے خیار کو بیان فرمایا کہ بائع نے خیار شرط لیا تو چاہیے مبی مشتری کے ہاتھ میں جا چکی ہو، بائع کی ملکیت سے نہیں نکلی۔ بائع نے اپنے لیے خیار رکھا تو چاہے مبی مشتری کے ہاتھ میں جا چکی، مشتری پر نے اس پر قبضہ کر لیا، بائع کی ملکیت سے نہیں نکلی گی، کیونکہ اختیار لینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ مبی کو ابھی اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے، جب وہ بے نافذ کرے گا تب اس کی ملکیت سے مبی نکلے گی۔ یہی وجہ ہے اگر بائع اسی دوران آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے۔ بائع نے اپنے لیے خیال رکھا تو چیز بائع کی ملکیت سے نہیں نکلی، اگرچہ کہ مشتری نے اس پر قبضہ کیا ہو۔ آگے اسی پر تفریح بیان کر رہے، یہ اصول سمجھ میں آیا کہ بائع نے اپنے لیے خیال رکھا ہے تو مبی بائع کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، اگرچہ کہ مشتری نے اس پر قبضہ کیا ہو۔ اب اسی اصول پر آگے تفریح، فَإِن قَبِضَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ بِيَدِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ زَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ۔ بائع نے 3 دن کا خیاری شرط لیا تھا اور مشتری نے بائع کی اجازت سے مبی پر قبضہ کر لیا،
مدت خیار میں مشتری کے ہاتھ میں مبی ہلاک ہو گئی تو جو ثمن بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوا تھا وہ تو لازم نہ ہوگا، لیکن بازار میں اس مبی کی جو قیمت ہوگی وہ مشتری پر لازم ہوگی۔ بائع نے 30 دن کا خیار شرط لیا اور مشتری نے بائع کی اجازت سے مبی پر قبضہ کر لیا۔ مدت خیار میں مشتری کے ہاتھ میں مبی ہلاک ہو گئی تو جو ثمن بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوا تھا وہ تو لازم نہ ہوگا، لیکن بازار میں اس مبی کی جو قیمت ہوگی وہ مشتری پر لازم ہوگی۔ تو ضمنہ بالقیمہ، تو مشتری ضامن ہوگا قیمت کا۔ اب قیمت کس کو کہتے ہیں، ثمن کو کس کو کہتے ہیں؟ قیمت اور ثمن میں فرق۔ تو بازار میں جو قیمت ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کو قیمت کہتے ہیں، بائع اور مشتری کے درمیان جو ریٹ طے ہو اس کو ثمن کہتے ہیں، اور اس چیز کی جو قیمت مارکیٹ میں ہے بازار میں ہے اس کو ثمن، اس کو قیمت کہتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز مثلی نہیں ہے، اگر وہ مثلی ہے تو اس کے اوپر مثلی واجب ہوگا، یعنی اس چیز کا ہم مثل چیز مارکیٹ میں نہیں ہے، مثلا جانور ہے، گاڑی ہے وغیرہ، موٹر سائیکل ہے، گائے بکری بھینس، ایسی چیز ہلاکو کہ اس کا مثل ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں اس کی قیمت دینا پڑے گا۔ اگر اس کا مثل ہے، اس جیسی چیز ہے، مثلی سوری ہے، مثلی معنوی بھی ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، ایسی چیز ہلاکی تو اس کا مثل دینا پڑے گا۔ ضامنہ بالقیمہ، تو وہ ضامن ہوگا مشتری قیمت کا، یعنی مارکیٹ میں جس چیز کی قیمت ہوگی اس کا ضامن ہوگا۔ وخيار المشتری لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتری لا يملك عند أبي حنیفة وقال أبو یوسف ومحمد يملكه۔ مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا تو مشتری کا خیار مبی کے نکلنے کو نہیں روکتا بائع کی ملک سے، یعنی مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا ہے تو مشتری کا خیار جو ہے یہ منع نہیں کرتا مبی کے نکلنے کو بائع کی ملکیت سے۔ مشتری کا خیار رکھنے سے وہ چیز بائع کی ملک سے نکل آئے گی۔ اب مشتری کی ملک میں داخل ہوئی ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشتری مالک نہیں بنے گا، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشتری مالک بنے گا۔ مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا ہے تو وہ چیز بائع کی ملکیت سے نکلے گی۔ اب مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی یا نہیں، امام صاحب فرماتے داخل نہیں ہوں گے، صاحبین فرماتے داخل ہو جائے گی۔ ہاں، اس اصول پر تفریع ہے۔ اصول سمجھ میں آیا کہ مشتری کا خیار مبیع کے نکلنے کو نہیں روکتا بائع کی ملک سے۔ مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا ہے تو مبیع بائع کی ملک سے نکل جائے گی۔ اب مشتری کی ملک میں داخل ہوگی یا نہیں، امام صاحب فرماتے داخل نہیں ہوں گی، اور صاحبین رحم اللہ فرماتے داخل ہو جائے گی۔ اب اسی اصول پر تفریع ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ، اگر ہلاک ہو جائے مشتری کے پاس تو یہ ہلاک ہو جائے گا ثمن کے ساتھ۔ فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ، پھر اگر مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی تو ہلاک ہو گئی ثمن کے بدلے میں، تو ثمن وہ مقدار جو بائع اور مشتری کے درمیان طے ہو جائے، وہ بازاری باؤ سے کم ہو یا زیادہ ہو، اور قیمت بازاری ریٹ اور باؤ کو کہتے ہیں جو مارکیٹ میں جو ریٹ ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ عَيْبٌ، تو فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ، اس عبارت کی تشریح یہ ہے کہ خیار اگر مشتری کے لیے ہو تو مبیع اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ خیار اگر مشتری کے لیے ہو تو مبیع اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، جیسے کہ ماقبل میں گزر چکا۔ امام صاحب فرماتے لیکن جب مبیع ہلاک ہونے لگے تو ہلاک ہونے سے پہلے وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی اور بے مکمل ہوگی۔ جب مبیع ہلاک ہونے لگے تو ہلاک ہونے سے پہلے
وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی اور بے مکمل ہوگی۔ اب مشتری پر ثمن لازم ہوگا، یعنی وہ قیمت جو باہر مشتری کے درمیان طے ہوئی تھی۔ لیکن یہاں یہ ایک بات بہت اہم ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر خیار بائع نے لیا اور بائع نے خیار لیا اور بائع کی اجازت سے مشتری نے قبضہ کر لیا، پھر مدت خیار میں مبیع ہلاک ہوگی تو مشتری پر قیمت لازم ہوگی، جیسا کہ اوپر والے مسئلہ میں آیا ہے۔ اور اس مسئلے میں مشتری پر ثمن لازم ہوگا، ایسا کیوں ہے؟ فرق کیا ہے؟ اب یہاں ثمن ہے، پچھلے والے مسئلے میں قیمت ہے۔ تو مبیع جب مشتری کے قبضے میں عیبدار ہوئی اور خیار بھی مشتری کی ہو، تو جیسا ہی مبیع پر قبضہ کیا تھا اس کو اسی طرح واپس کرنا مشکل ہو گیا، تو اب خیار باطل اور بے لازم ہوگی، اور بے نافذ اور لازم ہونے کی صورت میں مشتری پر ثمن واجب ہوتا ہے، نہ کہ قیمت۔ اور جس صورت میں خیار بائع کو ہے اور مبیع مشتری کے قبضے میں ہے، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس صورت میں بے کا واپس کرنا مشکل نہیں، کیونکہ اختیار بائع کے لیے ہے، نہ کہ مشتری کے لیے۔ چنانچہ مبیع میں عیب پیدا ہونے کی وجہ سے بائع کا خیار ساقط نہ ہوگا، بلکہ اگر وہ اپنے خیار کے تحت عیبدار مبیع کو واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اب اگر مبیع ہلاک ہوگی تو بائع کی ملک پر ہلاک ہوگی، عقد ختم ہو جائے گا، حالانکہ عقد موقوف تھا اور مشتری کا قبضہ عقد کے اعتبار سے ہے، لہذا مشتری پر قیمت لازم ہوگی، ثمن لازم نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، ایسی ہی اگر مبیع میں عیب داخل ہو گیا، مشتری نے خیار لیا تھا اور مبیع پر قبضہ بھی کر لیا تھا، اب مبیع مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے عیبدار ہو گئی تو عقد بے مکمل ہو گیا، اس لیے مشتری کو ثمن دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ اور سر جی اس میں ایک چیز پوچھنی تھی